چند ہزار برس پہلے، یعنی آپ یہ ایگزیکٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 3-3.5 سال قبل مسیح میں عراق کا جو علاقہ، موجودہ عراق کا جو علاقہ ہے جسے میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہا جاتا ہے، وادی دجلہ و فرات کا، وہاں پر انسان نے ایک منظم گروہ کی شکل میں ایک سویلائز معاشرے میں رہنا شروع کیا، اور اس سویلائز معاشرے کو وجود میں لانے والی جو چیز تھی وہ تحریر تھی۔ میں نے جب ایک آرٹیکل لکھا، یہ بھی میرا اپنا ہی کوٹ ہے، میں نے جب ایک آرٹیکل لکھا تو اس میں اس طرح اس پہ توجہ دلائی کہ ایک صاحب نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ میں کتاب نہیں پڑھتا، تو جواب دینے والے نے انہیں جواب دیا کہ اطمینان رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، دیگر جانور بھی کتابیں نہیں پڑھتے۔ یعنی کتاب پڑھنا صرف انسانی شرف ہے۔ تو جس وقت جو پہلی افغان وار ختم ہوئی ہے 1987 میں، تو سوویت یونین کو وہاں سے نکل کے جانا پڑا، تو ایک شور تھا، ہم خود چونکہ بہت مذہبی پس منظر ہے ہمارا، تو بڑی سیلیبریشن تھی، بڑی خوشی تھی کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دے دی اور تباہ و برباد کر دیا اور ہم جیت گئے، اور اب امریکہ کی باری ہے۔ یعنی اس وقت اگر کچھ لوگ موجود ہیں اس زمانے میں تو انہیں یاد ہوگا کہ بس یہ تھا کہ اب سوویت یونین تو گیا، اب امریکہ کی باری ہے۔ تو ایک مذہبی دانشور جو بڑے زبردست مصنف بھی تھے اور تحریر بھی بڑی زبردست لکھتے تھے وہ، تو انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور واپس آ کر انہوں نے اپنے مشاہدات لکھے۔ تو اس میں ایک بات انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا میرا بھی یہ خیال تھا کہ سوویت یونین گیا، اب امریکہ کی باری ہے، لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کتابوں کی دکانوں پہ بہت رش ہے۔ تو میں نے یہ کنکلوڈ کیا، یہ نتیجہ نکالا جس سے انہوں نے بیان بھی کیا کہ جس قوم میں کتابوں کی دکانوں پر اتنا رش ہو اسے زوال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جو مسئلہ آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے وہ۔ تو کمپیوٹر سائنس جس وقت ہم نے پڑھنا شروع کی تو اس زمانے میں نیا ایک کانسیپٹ آیا تھا ڈیٹا بیسز کا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں یہاں پر کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیسز اس زمانے میں نئی آئی تھیں، تو ظاہر بات ہے اس کے ٹیچرز بھی نہیں تھے یہاں پہ، اس طرح کانسیپٹ بھی اس کے لوگوں کو واضح نہیں تھے۔ تو ایک امریکی رائٹر کی مجھے کتاب مل گئی، مریم لسکن کی، اور وہ اپنے شعبے میں ٹاپ کی خاتون تھی۔ وہ کتاب میں نے پوری پڑھ لی، اس کے بعد زندگی میں نے اس کو پروفیشن بھی بنایا، جاب بھی کی، بڑی کمپنیز میں کام کیا۔ مجھے کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا کہ کوئی پرابلم آ گئی ہو میرے پاس اس کا سلوشن نہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک اپنے شعبے کی جو ٹاپ کی خاتون تھی، اس کا پورا علم میں نے اپنے اندر ڈھیل لیا تھا۔ جس موضوع پر مجھے آج یہاں گفتگو کرنی ہے وہ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ مطالعے کی عادت کو کس طرح پیدا کیا جائے، اسے پختہ بنایا جائے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے حصے میں میں یہ بتاؤں گا کہ کسی فرد اور قوم کے لیے مطالعے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور دوسرے مرحلے پہ آخر میں بہت بریفلی آپ کو چند موٹی ٹپس دوں گا، اور ان ٹپس کی مدد سے آپ کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں مطالعے کی عادت پیدا کر سکیں گے۔ جو پہلی چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ بتانا ہے کہ کسی فرد کی زندگی میں اور قوم کی زندگی میں مطالعے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں بہت اجمال کے ساتھ انسان کی تہذیب کا جو سفر ہے اس کو چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو تحریر ہے، یہ جو مطالعہ ہے، اس کا کیا رول رہا ہے۔ آپ کی یہ بات علم میں ہوگی، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور نہیں تو مجھ سے سن لیجئے کہ موجودہ جو انسانی نسل ہے، یعنی ہم جو انسان ہیں، حضرت آدم و حوا کی جو اولاد ہیں، ان کا سائنسی نام ہومو سیپین سیپین ہے۔ یہ جو ہومو سیپین سیپین ہیں، ان کے متعلق اینتھروپولوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ کم و بیش 1,00,000 سال پہلے یہ زمین کے اوپر وجود میں آئے، اس سے کچھ کم یا زیادہ وقت کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بیشتر وقت میں انسان تہذیب سے دور رہا ہے، یعنی تہذیب کی تشکیل نہیں ہو سکی۔ تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس طرح ہمارا ایک شہر ہے، اس میں آپ کو پتہ تعلیمی ادارے ہیں، اس میں ایک نظام حکومت ہے، اس میں ایک ریاست ہے، اسے تہذیب کہتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تہذیب میں۔ تو یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ہزار برس پہلے
یعنی آپ یہ ایگزیکٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 3-3.5 سال قبل مسیح میں عراق کا جو علاقہ، موجودہ عراق کا جو علاقہ ہے جسے میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہا جاتا ہے، وادی دجلہ و فرات کا، وہاں پر انسان نے ایک منظم گروہ کی شکل میں ایک سویلائز معاشرے میں رہنا شروع کیا، اور اس سویلائز معاشرے کو وجود میں لانے والی جو چیز تھی وہ تحریر تھی۔ اگر تحریر کا فن انسان نہیں سیکھ لیتا تو نہ تہذیب وجود میں آتی، نہ ریاست وجود میں آتی، نہ تمدن وجود میں آتا۔ اس کو میں 1-2 سادہ مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جب بنتی ہے، معاشرہ اجتماعی طور پر لوگ رہتے ہیں کسی سماج میں، تو ایک سیاسی نظام ہوتا ہے جس میں کوئی حکمران ہوتا ہے اور گورنرز ہوتے ہیں، پھر بیوروکریسی ہوتی ہے، وہی نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے فاسٹ، یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک مینجمنٹ ہے، تو پورا نظام مینجمنٹ چلا رہی ہے۔ آپ تو کلاسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ ٹیچرز جب آتے ہیں ان کے معاملات، ان کو ظاہر سیلریز ملتی ہیں، ان کی ایک جواب دہی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہے، تو ہر جگہ مینجمنٹ کی بڑی اہمیت و ضرورت ہوتی ہے۔ غالباً مینجمنٹ سائنسز بھی یہاں پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ریاست کا نظام بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے نا اس دور کا کہ جب ایک بادشاہ موجود ہے اور وہ بتانا چاہتا ہے اپنے گورنرز کو کہ اسے کوئی کام کرانا ہے، تو یہ بات کیسے بتائے گا؟ کیا پوری سلطنت میں خود جا کے لوگوں کو بتائے گا؟ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ٹیلی فون نہیں تھے، جب کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ پیدل ہر کارے دوڑائے جائیں، یا یہ کہ گھوڑے پہ بہت ہوا تو بیٹھ کے ان کو، یا کسی اور جانور پہ بیٹھ کے دوسرے شہر تک بھیجا جائے۔ لیکن اس زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر کا جو سفر تھا وہی کم سے کم ہفتوں کا ہوتا تھا، ورنہ مہینوں کا سفر تو عام بات تھی۔ اب بادشاہ اپنا فرمان بھیج رہا ہے تو 2 مہینے میں اگر وہاں پہنچتا ہے تو جو شخص فرمان لے کے جا رہا ہے، یعنی جس نے سن لیا ہے زبانی طور پہ، وہ 2 مہینے میں بھول جائے گا، یہ کم سے کم تبدیلی کر دے گا کہ بادشاہ نے کہا گیا تھا۔ اب وہاں سے 2 مہینے بعد فرض کر لیں وہ گورنر کا جواب لے کے آ رہا ہے، تب بھی وہ بھول جائے گا یا تبدیلی کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری سلطنت کا نظام جو ہے وہ الٹ کے رہ جائے گا، ریاست چل ہی نہیں سکتی۔ اگر تحریر کا فن وجود میں نہ آئے اور بادشاہ کے احکام، کسی کاغذ تو خیر اس زمانے میں ایجاد نہیں ہو، تو بعد میں چائنا میں ایجاد ہوا ہے، کھالوں کے اوپر لکھے جاتے تھے فرامین، پتھروں پہ کندہ کیے جاتے تھے، یہ جو چھالیں ہوتی ہیں درختوں کی ان کے اوپر لکھ دیے جاتے تھے، بعض اوقات ہڈیوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مختصر تحریریں ہوتی تھیں، لیکن بہرحال انہی کے ذریعے سے جو میسج تھا، جو فرمان تھا، وہ کمیونیکیٹ ہوتا تھا۔ تو تحریر کو نکال دیجئے، سلطنت وجود میں نہیں آ سکتی، نہ باقی رہ سکتی ہے۔ اور جب سلطنت وجود میں نہیں آئے گی، ریاست کا اجتماعی ڈھانچہ نہیں ہوگا، تو تہذیب بھی وجود میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ فوراً بعد مسئلہ کیا پیدا ہوگا؟ امن و امان کا، لا اینڈ آرڈر کا۔ اور لا اینڈ آرڈر کے ساتھ اگر فساد برپا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اگر فساد برپا ہے تو تہذیب باقی رہ نہیں سکتی۔ تو ایک سادہ مثال میں نے آپ کو دے کے یہ بتایا ہے کہ تحریر کا تہذیب سے کیا رشتہ ہے، یعنی تہذیب اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، ریاست وجود میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ انسان نے جب 1,00,000 سال کی مدت اس زمین پر گزار لی، اور اس کے بعد جس وقت اس نے بول تو انسان شروع سے رہا تھا نا، قرآن جس طرح بیان کرتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی حضرت آدم کا وصف یہ تھا کہ انہیں بولنا آتا تھا، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ اس بولنے کو جب انسانوں نے لکھنا سیکھا اور پڑھنا سیکھا تو تہذیب بن گئی۔ اس تہذیب نے پھر اپنے سفر کے مراحل طے کی، ہم جانتے ہیں برونز ایج آئی، آئرن ایج آئی، یہاں تک کہ 1440 میں جرمنی میں گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس کو ایجاد کیا، چھاپے خانے کو ایجاد کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ایجاد تھی، اس زمانے میں ایجادات ہو رہی تھیں، لیکن اس ایجاد نے اصل میں جو کام کیا تھا وہ یہ کہ وہ جو تحریر لکھی جانے لگی تھی، لیکن ابھی قلمی نسخوں کی شکل میں لکھی جاتی تھی، یعنی چند لوگوں کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، اور اگر آپ کو وہ کتاب چاہیے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک شخص اس پوری کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے آپ کو دے۔ اب یہ عیاشی تو صرف طبقہ عمرہ ہی افورڈ کر سکتا تھا، عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو تحریر کا فن وجود میں آ گیا تھا، کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں، لیکن بہت محدود پیمانے پر، اور ان کا دائرہ
ان کی ریچ بڑی محدود تھی. گنتی کے چند لوگ تھے جو عام طور پر اشرافیہ کے لوگ ہوتے تھے جن تک یہ کتابیں محدود تھیں. لیکن جس وقت پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک کتاب کو آپ لاکھوں کی تعداد میں چھاپ سکتے ہیں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جیسے یہ چیز ہوئی تو اب آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا. تاریخ میں اس میں تبدیلی کیا آئی ہے کہ انسانیت ایگریکلچرل ایج سے نکلی اور انڈسٹریل ایج کے اندر داخل ہو گئی. انلائٹنمنٹ ایج آئی 7ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، اور پھر فوراً انڈسٹریل ریولوشن آیا. اور اس کے نتیجے میں دنیا اس وقت یہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتی. یعنی کتاب تھی جو ہر آدمی کی دسترس میں پہنچ چکی تھی. اور اس کے بعد آخر کار ہم جانتے ہیں کہ اس وقت میں اور آپ جس دور میں زندہ ہیں یہ انفارمیشن ایج ہے. انفارمیشن ایج کتابوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ثابت ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک تو ہم جانتے ہیں اس کا حصہ الیکٹرانک میڈیا جس کا آغاز سینما اور پھر ٹیلی ویژن تھا، اور اس کے بعد سائبر میڈیا یعنی انٹرنیٹ وجود میں آیا جو اس وقت سوشل میڈیا کی شکل میں ڈھل گیا ہے. اگرچہ شروع میں یہ بھی ٹیکسٹ بیس تھا، یعنی ڈیٹا آپ کو پتہ ہے شروع میں اس کی انٹرنیٹ کی رفتار بہت ہلکی ہوتی تھی، اور اس وقت جو رفتار ہے انٹرنیٹ کی آپ جانتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر بآسانی عام لوگ 10 MBPS 20 MBPS 30 MBPS کے کنیکشن لگائے ہوئے آپ ویڈیو کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت جو سائبر میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ ویڈیوز کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ نے پتہ نہیں یہ بات نوٹ کی یا نہیں کی ہے کہ اگر آپ گوگل پہ جا کے کوئی ٹیکسٹ سرچنگ کریں گے تو ٹاپ کے اوپر وہ کیا دکھاتا ہے؟ آپ کو کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ ٹاپ پہ ویڈیوز دکھا رہا ہوتا ہے، ٹاپ کے اوپر ٹیکسٹ نہیں دکھا رہا ہوتا. یعنی پورا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو کے ویڈیوز کے اوپر آ گیا. تو آہستہ آہستہ سماج جو ہے وہ جو کتاب، پہلے ہی ہم تو خیر کوئی کتاب دوست نہیں تھے، لیکن یہ جو رخ ہوا انفارمیشن ایج کے بعد تو سماج کی ڈائریکشن کتاب دوستی کی طرف دنیا بھر میں نہیں رہی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے جو کہ ویڈیوز کی گویا کہ ماں ہے، اب تو خیر میں اس کے لیے ویڈیو کا لفظ تعبیر کروں گا، لیکن جس وقت ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تھا تو اس کے لیے ایک تعبیر وجود میں آئی تھی کہ یہ ایڈیٹ باکس ہے. ایڈیٹ باکس کا مطلب یہ تھا سادہ لفظوں میں اگر آپ اسے کہیں کہ واچنگ ٹو مچ ٹیلی ویژن کازز اسٹوپیڈیٹی. اگر آپ ٹی وی زیادہ دیکھیں گے یا دوسرے الفاظ میں ویڈیو زیادہ دیکھیں گے تو آپ احمق سے احمق ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ بات کوئی سمجھانا سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں اس کو بھی بہت سادہ طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے جس وقت ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اس منظر کی اگر ویڈیو جیسے کہ بن رہی ہے آپ کو یہ دکھائی جائے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھئی سیٹنگ کیا ہے یہاں پہ، یعنی کس طریقے سے یہ جگہ لوکیشن یہاں پر موجود ہے، یہاں سچویشن کیا ہے، یہاں پر کیا ڈائلاگ ہو رہے ہیں، یہاں پر کون سا کریکٹر ہے جو موجود ہے. جب لکھتے ہیں لکھنے والے تو اصل میں انہی 3-4 چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جس وقت ٹی وی پہ کوئی منظر دیکھتے ہیں، ویڈیو پہ کوئی منظر دیکھتے ہیں تو ویڈیو میں آپ کو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ایک شخص نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں. تو اب آپ اس کو کمپیریزن کیجئے کہ جس وقت آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. آپ جس وقت کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کے سامنے صرف الفاظ اور جملے ہوتے ہیں. آپ کا تخیل، آپ کی تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت کو، آپ کے امیجنیشن کو اور آپ کے جو اینالیٹیکل اینالائز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو پوری قوت سے حرکت میں آنا پڑتا ہے، اس کو کنورژن کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کتاب میں یہ پڑھیں گے کہ ایک مقرر ہال کے اندر آڈیٹوریم میں کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، تو اب آپ کو اپنے امیجنیشن کو استعمال کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ آڈیٹوریم کس قسم کا ہوگا، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے. تو یا تو سوالات پیدا ہوں گے یا جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کو آپ کنورٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ کیا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور دماغ بھی یاد رکھیے گا بشمول دیگر جو جسمانی اعضاء کے ایک عضو ہے. اگر آپ واک نہیں کریں گے، آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. ہم موٹے، بدھے، بے ڈول، بے ہنگم ہو جائیں گے، صحت ہماری کمزور ہو جائے گی. تو جب آپ دماغ کا زیادہ استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
بے وقوف سے بے وقوف ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ آپ تو فائنل فارم کے اندر ڈیٹا کو دیکھنے کے عادی ہیں. آپ کے سامنے تو پکچر آ رہی ہے، ویڈیو آ رہی ہے، آپ کا امیجینیشن حرکت میں ہی نہیں آیا، آپ کی انالیٹیکل صلاحیت جو ہے اس تو استعمال ہی نہیں ہوئی. آپ نے بس ایک منظر دیکھا تو آپ کی آنکھیں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، دیکھنے میں اچھا لگے گا، سننے میں بھی اچھا لگے گا، لیکن بتدریج آپ احمق اور غبی، بے وقوف اور ایڈیٹ ہوتے چلے جائیں گے. یہ نیچرل نتیجہ ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کا، ویڈیوز دیکھنے کا، یہ نیچرل نتیجہ ہے ایز کمپیئر ٹو ریڈنگ بکس. یہ فرق ہے دونوں چیزوں کے درمیان. تو یہی وجہ ہے، یہی وہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کتابیں پڑھنا اصل میں انسانوں کا وہ اعزاز ہے، یہ وہ شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہیں دیا. میں نے جب ایک آرٹیکل لکھا، یہ بھی میرا اپنا ہی کوٹ ہے، میں نے جب ایک آرٹیکل لکھا تو اس میں اس طرح اس پہ توجہ دلائی کہ ایک صاحب نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ میں کتاب نہیں پڑھتا. تو جواب دینے والے نے انہیں جواب دیا کہ اطمینان رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، دیگر جانور بھی کتابیں نہیں پڑھتے. یعنی کتاب پڑھنا صرف انسانی شرف ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی پیٹ، کوئی جانور ہے، بچے پال لیتے ہیں، بلیاں، کتے یا کوئی جانور، کبھی آپ اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں تو وہ دیکھ لے گا، وہ بیٹھ بھی جائے گا، اس کو نظر بھی آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ بھی لے، کچھ نہ کچھ ریئیکٹ بھی کرے. یہ سارے کام وہ کرے گا آپ کا پیٹ. اب تجربہ کیجئے، اس کے دوسرے حصے میں آپ کیا کیجئے، اس کے سامنے کوئی کتاب رکھ دیں، صفحہ کھول کے رکھ دیں، تو وہ ہر طرح کے ریئیکشن سے خالی ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ ٹی وی تو دیکھ سکتا ہے، اس منظر کو تو وہ سمجھ سکتا ہے، کتاب کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا، لفظ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا، وہ اس تحریر کو پڑھ نہیں سکتا. تو یہ انسان کی جو سپریورٹی ہے، انسان جو اس کرۂ ارض کے اوپر بادشاہ بنا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ وہ الفاظ کو تحریر کی شکل دے دیتا ہے اور اس تحریر کو وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور دیکھیے یہی فرق ہے، اور یہ سب بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، یہی وہ فرق ہے جو ایک قوم اور دوسری قوم میں ہوتا ہے. اس کو میں اب آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 40 سال سے اپنے پڑوس کے اندر افغانستان میں جنگیں دیکھ رہے ہیں. تو جس وقت جو پہلی افغان وار ختم ہوئی ہے 1987 میں، تو سوویت یونین کو وہاں سے نکل کے جانا پڑا. تو ایک شور تھا، ہم خود چونکہ بہت مذہبی پس منظر ہے ہمارا، تو بڑی سیلیبریشن تھی، بڑی خوشی تھی کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دے دی اور تباہ و برباد کر دیا اور ہم جیت گئے اور اب امریکہ کی باری ہے. یعنی اس وقت اگر کچھ لوگ موجود ہیں اس زمانے میں تو انہیں یاد ہوگا کہ بس یہ تھا کہ اب سوویت یونین تو گیا، اب امریکہ کی باری ہے. تو ایک مذہبی دانشور جو بڑے زبردست مصنف بھی تھے اور تحریر بھی بڑی زبردست لکھتے تھے وہ، تو انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور واپس آ کر انہوں نے اپنے مشاہدات لکھے. تو اس میں ایک بات انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا میرا بھی یہ خیال تھا کہ سوویت یونین گیا، اب امریکہ کی باری ہے، لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کتابوں کی دکانوں پہ بہت رش ہے. تو میں نے یہ کنکلوڈ کیا، یہ نتیجہ نکالا جس سے انہوں نے بیان بھی کیا کہ جس قوم میں کتابوں کی دکانوں پر اتنا رش ہو اسے زوال نہیں آ سکتا. اس لیے کہ جو مسئلہ آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. وہ کیوں نکال لیں گے؟ اس لیے کہ ان کی ذہانتیں پوری طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیے کتاب کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. کتاب کرتی کیا ہے؟ جس وقت آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ انسانی تاریخ کے جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی امام غزالی مثال کے طور پر مسلمانوں کی تاریخ کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ٹاپ کے. اگر آپ کوئی لوگ نکالنا چاہیں نا مسلمانوں کی تاریخ میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو 2-3 ٹاپ کے لوگوں میں اگر آپ ڈھونڈیں تو ان میں سے ایک امام غزالی کا مثال کے طور پر نام ہے. تو امام غزالی سے اس وقت ملاقات تو ممکن نہیں ہے، کسی صورت میں آپ کی ملاقات ممکن نہیں ہے، لیکن آپ جس وقت ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ نے ان کے مشاہدات، ان کے خیالات، ان کے علم، ان کے استدلال، ہر چیز سے آگاہی پیدا کر لی، آپ نے اس کو سمجھ لیا. تو کتنی بڑی بات ہے ایک ٹاپ کے آدمی کے
اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو کتابیں عام طور پہ لکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو خیر ہر طرح کے لوگ، میرے جیسے لوگ بھی کتابیں لکھ دیتے ہیں، لیکن عام طور پر جو کتابیں لکھتے ہیں وہ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جن کی آبزرویشن بڑی شاندار ہوتی ہے، جن کی انالیسس کرنے کی صلاحیت بڑی شاندار ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے علم کا نچوڑ ہے جو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو اگر میں مثال سے سمجھانے کے لیے عرض کروں، اگر آپ کے فاسٹ یونیورسٹی کے اندر دنیا بھر کے ٹاپ کے لوگ پڑھانے کے لیے آ جائیں، ہارورڈ سے فارغ التحصیل لوگ مثال کے طور پر آ جائیں، یا آکسفورڈ سے فارغ التحصیل لوگ آ جائیں، ٹاپ کے سائنسدان آ جائیں، ٹاپ کے مینجمنٹ کے لوگ آ جائیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس یونیورسٹی کے کیا کہنے، اس لیے کہ وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، آ نہیں سکتے، بہت مشکل ہے۔ جو چیز پاسبل ہے، جو ممکن ہے، جو ہو سکتی ہے کہ ان کی کتابیں آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میں اس کو ایک سادہ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ بھی ایک ذاتی واقعہ، اس کے بعد اب گفتگو میں اپنی پہلا حصہ ختم کروں گا، دوسرے حصے میں تو 2-4 منٹ کی بات ہے۔ جس وقت میری ایجوکیشن بڑی متنوع نوعیت کی ہے، تو اس میں جو میرا ماسٹر تھا وہ علوم اسلامیہ کا تھا، اور پھر کمپیوٹر سائنس بھی اس میں شامل تھی۔ تو کمپیوٹر سائنس جس وقت ہم نے پڑھنا شروع کی، تو اس زمانے میں نیا ایک کانسیپٹ آیا تھا ڈیٹا بیسز کا۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں یہاں پر کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیسز اس زمانے میں نئی آئی تھیں، تو ظاہر بات ہے اس کے ٹیچرز بھی نہیں تھے یہاں پہ، اس طرح کانسیپٹ بھی اس کے لوگوں کو واضح نہیں تھے۔ تو ایک امریکی رائٹر کی مجھے کتاب مل گئی، مریم لسکن کی، اور وہ اپنے شعبے میں ٹاپ کی خاتون تھی۔ وہ کتاب میں نے پوری پڑھ لی، اس کے بعد زندگی میں نے اس کو پروفیشن بھی بنایا، جاب بھی کی، بڑی کمپنیز میں کام کیا۔ مجھے کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا کہ کوئی پرابلم آ گئی ہو میرے پاس اس کا سلوشن نہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک اپنے شعبے کی جو ٹاپ کی خاتون تھی، اس کا پورا علم میں نے اپنے اندر ڈھیل لیا تھا۔ تو بڑے لوگوں کو جس وقت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو قوموں میں جس وقت یہ رجحان ہوتا ہے کہ نوجوان مطالعہ کریں، لوگ مطالعہ کریں، تو ان کی انٹلیکچوئل سطح بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی علمی سطح بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ رہتا ہے، یہ نکلتا ہے کہ وہ قوم مجموعی طور پر دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو نیا دور آنے والا ہے، جب میں پچھلی دفعہ یہاں پر آیا تھا تو میں نے ایج آف آٹومیشن کے اوپر گفتگو کی تھی، اور بتایا تھا کہ دیکھیے 15-20 سال کے اندر دنیا ایک نئے عہد میں داخل ہونے والی ہے۔ مغرب تو داخل ہو چکا ہے، پوری دنیا ہو جائے گی۔ اس میں جو قومیں علم سے دور ہیں، ٹیکنالوجی سے دور ہیں، وہ شودروں کے مقام پہ ہوں گی، وہ بدترین جگہ پہ کھڑی ہوں گی، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا، ان کے پاس جینے کے لیے وسائل نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی حالت اور ان کا انجام ہوگا۔ ہماری قوم اگر اس دور میں عزت کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور کسی غلام کی طرح نہیں جانا چاہتی، تو پھر کتابوں کے مطالعے کو، کیونکہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ اصل میں علم ہے، علم کو اپنی منزل بنانا ہوگا۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر سمجھیے کہ آنے والے زمانے میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ یہ گفتگو کا میرے پہلے حصہ تھا، جو میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے 15-20 منٹ میں رکھ دوں۔ اب چند منٹ کے اندر میں کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ عادت اختیار کر لیں تو آپ بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ عادت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے، بچپن سے نہیں ہوئی ہے۔ ہم اپنے زمانے میں بہت پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ کچھ حد نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ یہ ساری ڈسٹریکشن جو تھیں وجود میں بھی نہیں آئی تھیں۔ اس وقت تو بچوں کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں، پڑھائی کا اتنا برڈن ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو بچے انٹرسٹ نہیں لیتے، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ عادت ڈیولپ کرنی ہے ریڈنگ ہیبٹ۔ تو جو چیز آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے، جس میں مزہ آتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں، چاہے وہ ناول ہوں، چاہے وہ جاسوسی کہانیاں ہوں، چاہے وہ رومانوی کہانیاں ہوں۔ آپ کو جب تک انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے جیسے کہ میں نے اس کا طریقہ بتایا نا کہ اس میں ذہن استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو ایکسرسائز کرنے میں مزہ تو کسی کو بھی نہیں آتا۔ تو پڑھنا اصل میں ایک ایکسرسائز ہے۔ آدمی کب یہ کام کرے گا؟ جب اسے مزہ آ رہا ہوگا۔ اور مزہ کب آئے گا؟ جب آپ اپنے انٹرسٹ کی کوئی چیز پڑھیں گے، چاہے وہ کوئی کہانی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، چاہے وہ ناول ہے، تو وہاں سے آپ پڑھنا شروع کیجیے، یہ پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ مطالعے کے لیے ایک وقت طے کیجیے۔
دیکھیے آدمی جب کسی چیز کو شیڈیول کر دیتا ہے تو وہ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ روزانہ مجھے 10 بجے 10 سے 10:15 تک پڑھنا ہے اور ہر حال میں پڑھنا ہے, تو آپ جیسے ہی الارم لگا رکھا ہے اگر آپ نے, تو 10 بجے آپ پڑھنے کے لیے خود بخود آ جائیں گے. اور ساتھ میں آپ کچھ صفحات طے کر لیں کہ میں نے یا تو وقت طے کر لیں 15 منٹ 20 منٹ یا صفحات طے کر لیں. تو اس کے نتیجے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بہت ساری کتابیں پڑھ جائیں گے. 1 سال کے اندر بہت ساری کتابیں پڑھ جائیں گے. اس وقت تو اگر میں شاید آپ لوگوں سے پوچھوں تو میرے خیال میں برسوں میں بھی آپ لوگوں نے, بہت سے لوگ میجورٹی ایسی ہوگی جس نے کورس سے ہٹ کے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی, اور کورس کی کتابیں بھی شاید پوری نہ پڑھی ہوں. وہی چیزیں پڑھی ہوں گی جن کا تعلق براہ راست آپ کے امتحانوں سے. تو آپ اگر اپنا معمول بنا لیں گے کہ بھئی میں نے ایک وقت مقرر کر دیا, تو پھر آپ اس وقت کی پابندی کرتے ہوئے, دیکھیں انسان شیڈیول کا عادی ہو جاتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں تو آپ اس وقت کے اوپر چلے جاتے ہیں کلاس کے اندر. اسی طریقے سے اگر وقت کی آپ نے عادت ڈال لی ہے تو پھر آپ پڑھیں گے. تیسری چیز وہ یہ کہ اب آپ تو کہیں گے نا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. تو دیکھیے وقت ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہوتا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے. ہمارے یہاں اس دور میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت بڑی ڈسٹریکشن وجود میں آئی ہوئی ہیں, اور وہ کیا ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو اسمارٹ فون ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اس میں پھر جو انفینائٹ قسم کی چیزیں, سرفنگ جو ہوتی ہے, یعنی اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی اپلیکیشن, فیس بک مثال کے طور پہ, اب آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ پوسٹ تو ختم ہی نہیں ہو رہی, گھنٹوں نکل جاتے ہیں. آپ یوٹیوب دیکھنا شروع کرتے ہیں, اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اگر آپ نے گھر پہ نیٹ فلکس لگوا رکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ تو انفینائٹ ڈیٹا بیس ہے, اس کے اندر تو ایک کے بعد ایک چیزیں موجود ہیں, وہ ختم ہی نہیں ہوں گی. تو پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ باقی چیزوں کو ایک وقت کا پابند کریں. اگر آپ ان کو بھی پابند نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کسی بھی کام کے لیے وقت نہیں مل سکتا. تو اپنے ڈسٹریکشنز کو کنٹرول کیجیے. یہ اچھی زندگی گزارنے کا ویسے ہی اصول ہے, لیکن مطالعے میں چونکہ ویسے ہی آنکھیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ اگر پہلے ہی تھک چکی ہیں تو آپ اس طرف نہیں آئیں گے. چوتھی چیز یہ کہ جس طریقے سے آپ نے مطالعے کے لیے وقت متعین کیا ہے, اسی طریقے سے آپ اس مطالعے کی جگہ کو بھی طے کیجئے جہاں پر بیٹھ کے آپ کو پڑھنا ہے, اور اس کو کمفرٹیبل بنائیے. مثال کے طور پر آپ کی جو ہے ہیڈ ریسٹ ہونا چاہیے, پراپر آپ کا کمر یا تو کرسی سے ٹکی ہوئی ہو, کرسی ہو تو کمفرٹیبل ہو, ورنہ بیٹھ کے اوپر آپ کمفرٹیبل طریقے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ تھوڑی دیر میں آپ جیسے ڈسکمفرٹ محسوس کریں گے. بارہا کتاب میں ڈسکمفرٹ نہیں ہوتا, وہ خارج میں ہوتا ہے, لیکن ہم کتاب چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس میں اگلی چیز یہ کہ آپ گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ اس وقت مجھے ڈسٹرب نہ کریں, اور ڈسٹرب کریں گے, بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا. اگلی چیز, اپنے دوستوں کا, احباب کا سرکل ایسا پیدا کیجئے جس میں کچھ لوگ تو ہوں کم سے کم ایسے کہ جن کے ساتھ آپ یہ چیز شیئر کریں کہ بھئی میں نے آج فلاں کتاب پڑھی ہے اور اس کتاب سے میں نے یہ سیکھا ہے, پھر ریکمینڈ کریں. اور جواب میں وہ لوگ بھی ایسے ہونے چاہیے جس طرح لوگ فلمیں ایک دوسرے کو ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ کتابیں ایک دوسرے کو ریکمینڈ کریں کہ جی یہ اچھی کتاب ہے, اس کو آپ پڑھیے. یہ گزارشات تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھیں, اور میں نے کوشش کی ہے کہ 25 منٹ میں اپنی بات پوری کر دوں. 2-4 منٹ میں اضافی لوں گا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے بہترین کتاب ہے, بہت مختصر سے اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے میں کرا دوں. یہ کتاب قرآن مجید ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور ہماری یہ بدقسمتی ہے, ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اس کتاب سے بالکل واقف نہیں ہیں. یعنی ہم میں سے بیشتر لوگ اس کتاب کو عربی میں تو پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے, یعنی سمجھ کے پڑھ لیں یہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے. ترجمہ, چلیے ترجمہ ہی پڑھ لیں, ترجمے بہت اویلیبل ہیں, وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کتاب کیا ہے اس کا تعارف کرا دوں. گرچہ اس موضوع پہ ایک میں نے پوری ناول لکھا ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی باتیں کہنے کے لیے ناولز لکھتا ہوں یا سفر نامے لکھتا ہوں تاکہ لوگ انٹرسٹ لے کے پڑھ لیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس ملک میں جو شاید گنتی کے 2-3 رائٹر ہیں جن کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہیں, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. تو میرا ایک ناول ہے خدا بول رہا ہے, اس میں نے قرآن مجید کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, لیکن اصل میں ایک دلچسپ سی انٹرسٹنگ سی داستان ہے. شاید آپ لوگوں کی لائبریری میں موجود بھی ہوگی, تو آپ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ میری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر فری میں دستیاب ہے. آپ صرف اس کا نام ٹائپ کر دیں گے, میری کسی بھی کتاب کا نام آپ ٹائپ کر دیں تو آپ کو فری میں ڈاؤن لوڈ کے لیے وہ مل جائے گی, PDF ورژن اس کا. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے. تو آپ بہتر تو یہ ہے کہ اس ناول کو پڑھ لیں
اور بلکہ میں کہوں گا کہ مطالعہ کا آغاز ہی اسی سے کریں، یا جو میری ایک اور کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی، وہ قیامت کے احوال کا نقشہ ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کیا ہے، اس کے لیے جو میں نے تعبیر اختیار کی ہے کہ خدا بول رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت تو ایک معمولی سا انسان بول رہا ہے نا، آپ سن رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بول رہا تھا، تم نے سننے کی کوشش نہیں کی میں کیا کہہ رہا تھا؟ اور یہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، اسٹیج لگا ہوا ہوگا، حشر کا سما ہوگا، تو ایک ایک شخص کو بلا کے انڈیویجولی پوچھ گچھ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ سب تماشا دیکھ رہے ہوں گے اور ایک ایک شخص کو بلا کے اس کے زندگی کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ تو ایک سوال وہ یہ بھی کر لیں گے کہ میں بول رہا تھا، میں کیا چاہتا ہوں، کس چیز سے جنت ملتی ہے اور کس چیز سے جہنم کی ہلاکت ملتی ہے، میں نے تمہیں لکھ کے دے رکھا تھا، عمل تو بہت دور کی بات ہے، تم نے پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی اسے۔ سوچئے کیا جواب دیں گے ہم؟ کوئی جواب ہوگا؟ عمل کے بارے میں تو بعد میں پوچھیں گے، پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اچھا عمل ہم کچھ نہ کچھ بتا دیں گے، جی یہ کر کے آیا ہوں، یہ کر کے آیا ہوں، یہ کر کے آیا ہوں، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو تم کر کے آئے ہو یہ تو قرآن میں کہا ہی نہیں تھا میں نے۔ یہ ایسے ہی نا جیسے حساب کے پرچے میں آپ شاعری لکھ کے آ جائیں، چاہے آپ میر کے شعر لکھ دیں، چاہے غالب کے لکھ دیں، لیکن پیپر حساب کا ہے، میتھمیٹکس کا ہے، تو ایگزامنر کیا کرے گا؟ آپ کو کتنے نمبر دے گا؟ 0 0۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو پوچھیں گے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا وہ پوچھیں گے کیا۔ قرآن مجید یہی بتاتا ہے، یا تو یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ دن آ کے رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو کنفرم کر رہا ہوتا ہے، اس کے انگنت دلائل دے رہا ہوتا ہے، اس کو آخری درجے میں اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتاتا ہے کہ جب روز تم پیش ہوگے اللہ کے حضور تو وہ پوچھیں گے کیا تم سے۔ میں نے اس کو بھی ایک مختصر سی کتاب میں، کیونکہ قرآن مجید تو ظاہر کہ ایک بڑی کتاب ہے، 6000 اس میں لگ بھگ آیات ہیں، کئی سو صفحات کی وہ کتاب ہے، ایک کتاب لکھی ہے قرآن کا مطلوب انسان، اس میں سارے قرآن کے سلیکشن وہ میں نے جمع کر دیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری ٹو ڈو لسٹ کیا ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس کتاب کو بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بات اہم ترین ہے، جو سوال میں آپ کے لیے اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سوال کر لیا کہ تم نے جب میں بول رہا تھا تم نے سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، میرا کلام پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، تو اب مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ سوچئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔